وہ منافق یہودی یا غیر منافق یہودی اسی بات کو کہتے تھے کہ ہم کو جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، اگر ڈالا بھی جائے گا تو چند ایک دنوں کے واسطے ہم کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس لیے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے جو یہودی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چل کر آپ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچا اور ان کی نسل اس زمانے تک چلتی رہی، تو ان کے واسطے حکم یہ تھا کہ جب محمد کی امت میں تم رہو گے تو ظاہر بات ہے تمہیں محمد کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ بہرحال ان کا جو ایک کہنا تھا کہ ہمیں جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے جو آگے ذکر کی جا رہی ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو، ان کے اس کہنے کو رد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ تمہیں جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، یہ لغو بات ہے، بیکار بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلی من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں داخلے کا ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته، کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی ہیں جنت کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، جو اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں دخول کا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے اور جنت میں دخول کا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی آدمی اس کام کو کرے گا اور جب اس گناہ کرتا ہی رہے گا، غلط کام کرتا ہی رہے گا، تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہی رہتا ہے، گناہ کرتا ہی رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ جو آدمی کفر اور اناد پر کھڑا رہے گا، شرک و بت پرستی میں لگا رہے گا، اللہ کی نافرمانیوں میں انسان اپنے وقت کو گزارے گا، تو ایک دن وہ آئے گا کہ جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، تو اس انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ جنت میں جانے کا بیان فرمایا ہے، ان والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، صالح اعمال انہوں نے کیے، اچھے اعمال کیے، شریعت مطہرہ کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اللہ کے احکامات پر انہوں نے عمل کیا، جو اللہ کے تقاضے تھے، دین کے تقاضے تھے، ان سب کو انہوں نے پورا کیا، شریعت جو ہم سے چاہتی تھی ہم نے اس کو پورا کیا، تو ان لوگوں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، وہی ہیں جو جنت کے رہنے والے ہیں، انہی کو جنت نصیب ہوگی، ہم فیہا خالدون، اور وہی لوگ ہمیشہ ہمیش جنت کے اندر رہیں گے۔ فائدہ کیا ہے
کیا جائے گا جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک و شریک ٹھہراتا رہے گا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے کفر سے پہلے کوئی نیک اعمال کیے بھی ہوں گے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے پہلے کچھ نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، لیکن بعد میں اگر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، وہ اللہ کا منکر ہو گیا، تو اس کے پہلے کے کیے ہوئے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے لیکن بہت اچھے اچھے اعمال کرتا ہے، بڑی ہی خدمت خلق کرتا ہے، لوگوں کی بڑی پریشانیاں حل کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اس کو کوئی اجر نہیں دیں گے، اس کو جہنم سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ جہنم سے چھٹکارا اگر پانا ہے، آخرت کو کامیاب بنانا ہے، تو اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ آمنو والا یعنی ایمان لانے والا، پہلے ایمان لانا پڑے گا، اس کے بعد عمل صالح کرو تو کامیاب ہوگے اور وہ اعمال قبول کیے جائیں گے۔ ایمان نہ لانے کی حالت میں، کفر کی حالت میں انسان لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا رہے نیک کاموں میں جو بظاہر دنیا کے اندر نیک کام ہوتے ہیں، اگر مسلمان ان کو کریں گے تو اس کو ثواب ملے گا، کافر اگر اس کام کو کر رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ سند نہیں ہے، وہ تصدیق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اعمال کو قبول کیا جائے۔ کسی فیکٹری کے اندر دو سپلائر اگر لگے ہوئے ہوں، دو ایک سپلائر ہے کہ جس کی اندر سے تصدیق بنی ہوئی ہے، جس کا پاس بنا ہوا ہے، وہ وہاں سے مال کو سپلائی کر سکتا ہے، لیکن ایک سپلائر وہ ہے کہ جس کا پاس بنا ہوا نہیں ہے تو وہ تو اندر تک بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ فلہذا اگر ہم نیک اعمال کا بدلہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے واسطے ایمان لانا پڑے گا۔ کفر کی حالت میں کبھی بھی نیک اعمال کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ بہرحال ان آیات کے اندر ان کی اس بات کا رد تھا کہ جو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، تو جو انسان کافر ہوتا ہے وہ ہر طرف سے گناہ کے اندر لت پت ہوتا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان اپنے گناہوں میں ڈھک جائے اور جو انسان اپنے گناہوں میں لت پت ہو، ہر طرف سے گناہ اس کے ہو رہے ہوں، تو ایسا انسان تو صرف کافر ہی ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا، وہ سراسر غلط ہی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک و شریک ٹھہراتا ہے، اس کا کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں کیا جاتا ہے، تو ایسا انسان کافر ہی ہے۔ اور وہ منافق اور وہ یہودی جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تو موسیٰ کی شریعت پر اس وقت عمل کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ زمانہ آ چکا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ان کے واسطے اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب تم محمد کے زمانے کو پا رہے ہو تو تمہیں محمد کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، قرآن کو ماننا پڑے گا، لیکن انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو گویا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہو گئے، اور جس نے نبی پاک علیہ السلام کا انکار کیا ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چند دنوں کے واسطے جہنم میں رکھے گا، یہ بالکل سراسر غلط ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رکھیں گے۔ اور یہودی جن کا یہ خیال تھا کہ ہم مومن ہیں، وہ ہرگز مومن نہیں تھے، وہ کافر ہی تھے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں تھے، آخری نبی نہیں تھے، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور یہ دو یہود لوگ ان دونوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کا انکار کرنے والے ہو گئے، تو ان کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافروں میں شامل ہو گئے، اور کافروں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جس کو اس کے گناہ ہر طرف سے
تحتها الانہار والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان والوں کا جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عمل صالح کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا صرف ایمان لے آنا اور مومن ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے واسطے ہمیں عمل صالح بھی کرنے پڑیں گے۔ بہرحال اس کے اندر وہ بحث بتانا مقصد نہیں ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے۔ اور کفار کے اور یہود کی تردید اس آیت سے اس معنی پر ہے کہ وہ لوگ تو نبی کا انکار کر کے بھی یہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ نے ان کی سزا بیان کی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں جہنم کا عذاب نہیں ہوگا یہ غلط ہے۔ وہ کافر ہیں، منکر ہیں، اور اس کا عذاب یہ ہے کہ ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ برخلاف اہل ایمان کے کہ اول تو ایمان والوں کا ایمان ہی اتنی بڑی دولت، اللہ نے ان کو نوازا اتنی بڑی دولت سے اور بہت بڑا عمل صالح ہے۔ دوسرے اعمال فرعیہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور جو اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں اپنے نامہ اعمال پہ مسلمان درج کرتے ہیں، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ان کا قبول کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں۔ وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں ہوتے ہیں، بس احاطہ مذکور کی حالت انہیں پر صادق آتی ہے۔ یعنی جو آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کے گناہ ان کو ڈھانپ لیں، تو گناہ کو جو ڈھانپے گا وہ کافر کو ہی اس کا گناہ ڈھانپے گا، مومن کو ڈھانپنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مومن عمل صالح کرتا ہے، مومن کا ایمان لانا ہی سب سے بڑا عمل صالح ہے، اور اس کے بعد بہت سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات اور جو دینی لائن سے کام ہے وہ مومن کرتا ہے، فلہذا اس کے گناہ اتنے نہیں ہوتے۔ پتہ چلا کہ اس آیت کا مصداق کافر ہی ہے اور کفار ہی ہے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا، حالانکہ ان کی خام خیالی تھی، ان کا یہ کہنا غلط تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، نہیں، بلا کیوں نہیں ڈالا جائے گا، ضرور ڈالا جائے گا۔ جو شخص گناہ کرے، گناہوں سے ڈھکا ہوا ہو، اتنے بڑے بڑے گناہ کرے، ہمارے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور ہم اس کو معاف کر دیں، شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ آگے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل سے معاہدے کا ذکر فرمایا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں سے معاہدہ کیا تھا۔ تو پچھلی والی آیات کا خلاصہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس ضابطے کی روح سے کافر کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اس اعتبار سے ان لوگوں کا جہنمی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے اور آپ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے ہیں، اور یہود ان کا انکار کرنے والے ہو گئے، کافروں میں شامل ہو گئے، اس لیے اس ضابطے کی روح سے وہ بھی خالد فی النار ہو گئے، یعنی ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے والے ہو گئے، اور ان کا یہ دعویٰ کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں پہنچے گی یہ بلا دلیل ہے، اور ان کا یہ دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے، لغو ہے، بیکار ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے ہوئے معاہدے کو ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور کنبے والوں سے بھی نیک سلوک کرنا، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں اور مسکینوں سے بھی نیک سلوک کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہیے سب لوگوں سے نیک بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور قائم رکھو اور رکھیو نماز اور دیتے رہیو زکات، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُم، پھر تم پھر گئے تھوڑے سے تم میں سے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم ہی ہو پھرنے والے۔ وہ زمانہ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے توریت میں قول و قرار بنی اسرائیل سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا تھا، عہد و
اللہ نے تمہیں جوان بنا دیا، اللہ نے تمہیں صاحب دولت و ثروت بنا دیا، اب تم ان والدین کو ناز و نخرے دکھاتے ہو، کوئی ایک بات کہہ دے، کوئی کام کہہ دے تو اس کو کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے، قرآن کے خلاف بات ہے، قرآن کریم کی آیات کے خلاف بات ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ والدین کے ساتھ کرو، ان کو اف تک کہنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے، اور بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں اور بدنصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو گالیاں تک بکتے ہیں، والدین کو مار پیٹ تک ان کے ساتھ کر جاتے ہیں، یقیناً وہ بڑے بدقسمت ہیں اور بڑے شرمی ہیں اور بڑے ناکام ہیں وہ لوگ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے گا۔ اگر والدین ناراض ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ والدین کی ناراضگی اور خوشی اللہ کی ناراضگی اور خوشی ہے، والدین اگر خوش ہیں تو اللہ بھی سمجھ لیجیے آپ کو خوش ہے، والدین اگر ناراض ہیں تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہے، اللہ بھی آپ سے خوش ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ والدین کا مقام یہ ہے کہ اگر والدین کو پریشان کیا جائے، والدین کی پریشانیوں کو حل نہ کیا جائے، اگر ان کو تکلیف میں ڈالا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا جائے، تو یاد رکھو نظام کے وقت میں بھی آپ کو کلمہ نصیب ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہاں جب صحابیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، آپ کو یہ واقعہ بتانا چاہوں، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے ہی اللہ والے صحابی ہیں، دین کے کاموں میں بہت سبقت لے جانے والے صحابی ہیں۔ نظام کا وقت آتا ہے، موت کا وقت قریب ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، موت نہیں آ رہی، آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہو نہیں رہا، روح آپ کے بدن سے نہیں نکل رہی، سانسیں کٹتی ہوئی ہیں، بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ لوگوں نے دیکھا
کہ ماں باپ حیات نہیں ہے، کیسے خدمت کریں، غلطیاں ہوئی ہیں تو ان غلطیوں کی تلافی ابھی بھی کر سکتے ہو، تو اس معنی کر کے تم ان کے واسطے خوب اشارے ثواب کرو، ان کے واسطے دعائیں مغفرت کرو، یقیناً تمہاری طلب اور تمہاری محبت اور تمہاری غلطی کا احساس اللہ کے دربار میں پہنچے گا، تمہارے والدین کو اس کا پتہ چلے گا، اس لیے کہ مردوں کو یہ سب پتہ چل جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے باتیں ان کو بتا دی جاتی ہیں، پہنچا دی جاتی ہیں، اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو والدین موجود نہیں ہیں لیکن کیسے ان کی خدمت کی جائے گی، کیسے ان کے ہم اس مقام کو حاصل کر پائیں گے، وہ یہی ہے کہ آپ ان کے واسطے خوب خوب اشارے ثواب کرو اور خوب ان کے واسطے خرچ کرو اور خوب ان کے واسطے نیک کام کرو، ان کے واسطے خوب دعائیں مغفرت کرو، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ ان کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے احسان کرنے کے بعد میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرنا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، آگے ہم نے ان کو حکم دیا تھا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، وذی القربیٰ ان میں والوں کے ساتھ میں بھی، خاندان والوں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے بعد جو تمہارے خاندان والے ہیں، قرابت والے ہیں، ان سب کا بھی آپ کو اکرام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے والیتامیٰ والمساکین کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک کرنا چاہیے، یتیموں اور مسکینوں کا بھی مقام بہت بڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کا مقام یہ ہے اور یتیم کے سر پر اگر ہاتھ پھیر دے تو اس کے سر کے اوپر جتنے بال ہوں گے اور جتنے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اور اتنے گناہ آپ کے معاف فرما دے گا۔ اور بالوں کی کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ لا تعداد انسان کے سر پر بال ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور جب وہ ملے تو ان کو کچھ ہدیہ دے کر کے ان کو خوش ہمیں لینا چاہیے۔ والدین نہیں ہیں، باپ نہیں ہیں، بچے یتیم ہیں تو ان کے سر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، تمہیں ان کا سایہ بن کر کے رہنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ یہ نیک کام اگر کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اور ان بچوں کو جس طرح سے ہم اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو ان کی بھی ہمیں ضرورتیں پوری کرنی چاہیے۔
دیکھو